ایسا ہرگز نہیں کہ عمران خان بالکل سچ نہیں بولتے، کبھی کبھی بول لیتے ہیں لیکن ادھورا یا پھر اس کا سیاق و سباق غلط کر دیتے ہیں۔ سچ ہے کہ جنرل باجوہ نے پاکستان کو تباہ کر دیا، یہ بول کر بھی عمران خان نے بالکل ایسا ہی کیا۔ بلا شبہ پاکستان جنرل باجوہ کے دور میں تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا، لیکن قمر جاوید باجوہ نے ایسا کیوں کیا، کس کے لیے اور کس کے ذریعے کیا؟ پورا سچ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو اقتدار دلوانے اور پھر ان کے اقتدار کو دوام دینے کے لیے سیاست، عدالت، الیکشن کمیشن، میڈیا اور دیگر اداروں کو مفلوج بنا کر، آزادی اظہار پر قدغنیں لگا کر اور سب سے بڑھ کر اپنے ادارے کو متنازع کر کے پاکستان کو تباہی کے راستے پر گامزن کیا۔ لیکن یہ سب کچھ انہوں نے عمران خان کی خاطر اور عمران خان کے ذریعے کیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے بدنیتی نہیں بلکہ نیک نیتی سے کیا، کیونکہ انہیں عمران خان نے باور کرایا تھا کہ وہ ملک کے لیے مسیحا ثابت ہوں گے۔ اس مشن میں جنرل قمر جاوید باجوہ اکیلے نہیں تھے، بلکہ جنرل فیض حمید اور جنرل آصف غفور وغیرہ بھی ان کے ہم رکاب، بلکہ اس معاملے میں ان کے مرشد بنے ہوئے تھے۔ عمرانی پروجیکٹ 2010 میں شروع ہوا تھا۔ جنرل پاشا، جنرل راحیل شریف، جنرل رضوان، جنرل عاصم سلیم باجوہ اور بالخصوص جنرل ظہیر الاسلام نے اس پروجیکٹ پر خاطر خواہ سرمایہ کاری کی تھی۔ فوج کے سربراہ کی حیثیت سے یہ پروجیکٹ جنرل باجوہ کو ورثے میں ملا تھا، بس غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی شخصیت اور مزاج کے مطابق پورے خلوص کے ساتھ دل و جان سے عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے اور ان کے سیاسی اور صحافتی مخالفین کو ٹھکانے لگانے کے لیے خالص فوجی طریقے سے کام کیا۔ پروجیکٹ کو عملی شکل دینا چونکہ جنرل فیض حمید اور جنرل آصف غفور کی ذمہ داری تھی، جن کے کام کا انداز بڑا جارحانہ تھا اور دونوں کی عمران خان سے محبت بھی انتہا پر تھی، یا پھر دونوں کا مستقبل ان سے جڑ گیا تھا، اس لیے انہوں نے خود بھی بڑے افراد و تفرید سے کام لیا اور جنرل باجوہ سے بھی ایسا کروایا۔ اس معاملے میں بابا رحمتے، جسٹس ریٹائرڈ کھوسا اور ان کے ہم خیال ججوں نے بھی بھرپور حصہ ڈالا۔ جاوید اقبال کا کردار سب سے زیادہ شرمناک رہا۔ طاہر القادری سے لے کر چودھری برادران تک اور زرداری سے لے کر سراج الحق تک، زرداری نے الیکشن سے قبل عمران خان کے لیے سیاسی بساط بچھانے میں اپنا حصہ ڈالا، جبکہ سراج الحق نے نہ صرف گزشتہ دور میں عمران خان کے اتحادی رہے بلکہ پیناما کے معاملے میں بھی ایک مہرے کے طور پر استعمال ہوئے۔ یہ بھی عمرانی پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے کسی نہ کسی شکل میں اور کسی نہ کسی وقت پر استعمال ہوئے۔ میڈیا کے وہ اینکرز، تجزیہ کار اور مالکان جو اب سب کچھ باجوہ کے گلے میں ڈال رہے ہیں، انہوں نے بھی ریٹنگ اور پیسے کے چکر میں یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر عمران خان کو مسیحا کے طور پر پیش کیا، جبکہ سوشل میڈیا پر انویسٹمنٹ اپنی جگہ تھی۔ مغربی قوتوں اور ایک پڑوسی اسلامی ملک کا کردار اس کے علاوہ تھا۔ اسی طرح یہ سوال بھی اہم ہے کہ کس نے کس کو دھوکہ دیا اور کس نے کس کے ساتھ ڈبل گیم کی۔ میں چونکہ عمرانی پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی راہ میں حسب استطاعت رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہا تھا اور اس جرم کی بنیاد پر سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صحافیوں کی صف میں شامل ہوں، اس لیے میں زیادہ تر معاملات کا عینی شاہد بھی ہوں۔ الیکشن سے قبل حامد میر صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب کے ہمراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ایک میٹنگ کی روداد پہلے کالم میں لکھ چکا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی وہ مجھے عمران خان کی حمایت کے لیے قائل کرتے رہے۔ وہ خان سے مخلص تھے یا پھر ان کی کامیابی اور ناکامی کو اپنی کامیابی اور ناکامی سمجھ رہے تھے۔ ان کے دور میں نواز شریف، زرداری اور قوم پرست جماعتوں سے زیادتی ہوئی، مذہبی جماعتوں سے ہوئی اور ہم جیسے عمران خان کے نقاد میڈیا پرسنز اور اداروں سے ہوئی، لیکن عمران خان پر صرف اور صرف مہربانی ہوتی رہی۔ اگر پہلے جنرل ظہیر الاسلام اور پھر جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم کے لوگ عدلیہ، نیب، الیکشن کمیشن اور میڈیا کے ہاتھ پاؤں عمران خان کے حق میں نہ باندھتے تو نہ صرف عمران خان کا وزیر اعظم بننا ناممکن تھا، بلکہ پارٹی فنڈنگ اور اسی طرح کے دیگر کیسز میں وہ گزشتہ انتخابات سے قبل نااہل ہو کر کسی جیل میں پڑے ہوتے۔ وزیر اعظم بنوانے کے بعد ان کی حکومت چلوانے کے لیے بھی جنرل باجوہ جس حد تک عمران خان کے ساتھ گئے، اتنا شاید نواز شریف بھی شہباز شریف کے ساتھ نہ جا سکے۔ عمران خان اپنی حرکتوں سے ایک ایک دوست ملک کو ناراض کرتے اور جنرل باجوہ ان کے لیے مناتے رہے۔ فیٹف سے لے کر اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ دلوانے تک ہر معاملے میں جنرل باجوہ نے ان کی خاطر انتہا کی۔ جنرل باجوہ میڈیا سے کھیلے، عدلیہ سے کھیلے، اپوزیشن سیاستدانوں سے کھیلے اور کئی قوتوں کے ساتھ ڈبل گیم بھی کی، لیکن عمران خان سے مخلص تھے اور ڈبل گیم نہیں کی تو عمران خان کے ساتھ نہیں کی، جبکہ دوسری طرف عمران خان شروع دن سے ان کے ساتھ ڈبل گیم کھیلتے رہے۔ بلکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ مرکز میں اقتدار سے محرومی کے بعد بھی عمران خان اگر بچے رہے اور ان کے ساتھ نواز شریف وغیرہ والا سلوک نہیں ہوا تو اس میں بھی جنرل باجوہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن آج جب جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہوئے تو ان کے دور میں زیر اعتاب رہنے والے نواز شریف، زرداری، مولانا اور قوم پرست لیڈر تو خاموش ہیں، تاہم عمران خان کبھی انہیں پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار اور تو کبھی ڈبل گیم کھیلنے والا قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ ملک تباہی کے رستے پر گامزن ہوا ہے تو عمران خان کے ہاتھوں ہوا ہے یا پھر ان کے لیے ہوا ہے، کیونکہ ملک اداروں کا نام ہے اور ادارے عمران خان کے لیے یا پھر ان کے ہاتھوں بے وقت ہوئے۔ ایک انتہائی زیرک سیاستدان جو مسلم لیگ چھوڑ کر عمران خان کے ساتھ گئے اور اب مایوس ہیں، انہوں نے میرے سامنے فریاد کی تو عرض کیا کہ آپ تو جہاں دیدہ انسان ہیں، آپ کیسے دھوکہ کھا گئے؟ انہوں نے ایک فقرے میں یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ جو شخص پوری فوج اور تمام ایجنسیز کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس کے لیے مجھے دھوکہ دینا کون سا مشکل کام تھا۔